بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 63 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب التیمم کا دوسرا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 2۔ باب التیمم سبق نمبر 1 گزر چکا ہے، جس میں تیمم کا معنی اور اس کا جو 3 احادیث تھیں باب تیمم کے تحت، ان کا ترجمہ اور تشریح وغیرہ گزری ہے، اور ہم نے وہاں عرض کیا تھا کہ 2 مسئلے اس باب کے تحت بیان کیے جاتے ہیں عام طور پر، تو ہم آج ان 2 مسئلوں کا بیان بھی پڑھیں گے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کی حد کیا ہے، کونیوں تک ہوگا یا کلائی تک ہوگا، یہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے 3 کا ترجمہ و تشریح گزر چکی ہے گزشتہ سبق میں۔ تو جو 2 مسئلے جن کا ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ 2 مسئلے اس باب کے تحت بیان ہوتے ہیں، تو وہ 2 مسئلے ہم آج یہاں اس سبق میں پڑھیں گے۔ تیمم میں 2 ضربیں ہیں یا 1 ضرب ہے، اور دوسرا مسئلہ تیمم مرفقین تک ہوگا یا کفین تک، یعنی کوہنیوں تک ہوگا یا کلائیوں تک ہوگا۔ پہلے ہم احادیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان مسئلوں کی تفصیل دیکھیں گے۔ چوتھی حدیث ہے اس باب کی۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال احتلمت لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنوب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه ابو داود واسناده صحيح۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی سخت ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا غزوہ ذات السلاسل میں، فاشفقت ان اغتسل فاہلک، تو میں ڈر گیا اس بات سے کہ اگر میں نے غسل کیا تو فاہلک میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت، میں نے تیمم کیا، ثم صلیت باصحابی الصبح، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی، یا صبح کی نماز میں نے صلی تو پڑھائی اپنے ساتھیوں کو۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، یا عمر، اے عمر تو نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی۔ فاخبرتہ بالذی منعني من الاغتسال، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عذر کا بتایا جو میرے غسل نہ کرنے کا عذر تھا، یا جس نے مجھے غسل کرنے سے روکا۔ وقلت، اور میں نے کہا انی سمعت اللہ یقول، میں نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک تمہارا رب تو بہت ہی رحیم ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ولم یقل شیئا، اور کوئی چیز کچھ بھی نہیں فرمایا۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب اذا لم نجد الماء فامرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربت اخرى لليدين الى المرفقين رواه البزار قال الحافظ في الدراية باسناد حسن۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں حین نزلت الرخصۃ فی المسح بالتراب، جب مٹی کے ساتھ تیمم کی رخصت نازل ہوئی تو کنت فی القوم، تو میں لوگوں میں موجود تھا، اذا لم نجد الماء، پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے ایک بار ہاتھ زمین پر مارے، فامرنا، ہمیں حکم دیا گیا، فضربنا واحدۃ للوجه، ہم نے ایک بار زمین پر ہاتھ مارے، ثم ضربۃ للوجه، چہرے کے لیے، ثم ضربۃ اخرى، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے، للیدین، ہاتھوں کے لیے، الى المرفقین، کوہنیوں تک۔ رواہ البزار، اس کو بزار نے روایت کیا ہے۔ قال الحافظ فی الدرایا، اس کو حافظ فرماتے ہیں اپنی درایا کے اندر باسناد حسن، کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التیمم ضربتان، ضربۃ للوجه وضربۃ للذراعین الى المرفقین
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کے لیے 2 بار ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، ضربۃ للوجہ، ایک دفعہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے چہرے کے لیے، وضربۃ للذراعین الی المرفقین، اور دوسری دفعہ مارنا ہے ہاتھوں کے لیے کونیوں تک۔ رواہ الدارقطنی والحاکم وصححہ، اس کو روایت کیا دارقطنی نے اور حاکم نے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعنہ قال جاء رجل فقال اصابتنی جنابۃ وانی تمعقت فی التراب فقال اضرب هكذا وضرب بيده الارض فمسح وجهه ثم ضرب بيده فمسح بهما الى المرفقين۔ رواہ الحاکم والدارقطنی والطحاوی واسنادہ صحیح۔ انہی سے مروی یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اصابتنی جنابۃ، میں تو جنبی ہو گیا، مجھے جنابت لاحق ہوئی، وانی تمعقت فی التراب، اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا۔ فقال، تو انہوں نے کہا حضرت جابر نے اضرب ہکذا، اس طرح مارو، اپنے اضرب ہکذا اس طرح مارو، وضرب بیدہ الارض، اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار کر، فمسح وجهه، اپنے چہرے کا مسح کیا، ثم ضرب بیدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، فمسح بها، ان دونوں سے مسح کیا، الی المرفقین، ہاتھوں کا کونیوں سمیت۔ رواہ الحاکم والدارقطنی والطحاوی، اس کو حاکم، دارقطنی اور طحاوی نے روایت کیا اور اسناد اس کی سند صحیح صحیح ہے۔ اس سے اگلی روایت وعن نافع قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن التیمم فضرب بیدہ الی الارض ومسح بهما یدیہ ووجهه وضرب ضربۃ اخرى فمسح بهما ذراعیہ۔ رواہ الطحاوی واسنادہ صحیح۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ومسح بهما یدیہ ووجهه، اور ان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کا مسح کیا، وضرب ضربۃ اخرى، اور دوسری بار ہاتھ مارے تو ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کا، ذراعی، اپنے بازوؤں کا مسح کیا۔ اس کو روایت کیا طحاوی نے، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ وعنہ انہ اقبل ہوا وعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما من الجرف حتی اذا كان بالمربد نزل عبد اللہ فتیمم صعیدا طیبا فمسح بوجهه ویدیہ الى المرفقین۔ رواہ مالک فی الموطا واسنادہ صحیح۔ انہی سے مروی ہے، یعنی کہ نافع سے ہی مروی ہے، ان سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الجرف، مقام جرف میں تھے، یا مقام جرف سے اقبل، واپس آئے، حتی اذا کان بالمربد، یہاں تک جب ہم مربد کے مقام پر پہنچے تو نزل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتیمم صعیدا طیبا، اترے اور انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، فمسح بوجهه ویدیہ الى المرفقین، تو انہوں نے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کیا۔ اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا، واسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس باب کی آخری روایت ہے وعن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان اذا تیمم ضرب بیدیہ ضربۃ فمسح بهما وجهه ثم ضرب بیدیہ ضربۃ اخرى ثم مسح بهما یدیہ الى المرفقین ولا ينفض یدیہ من التراب۔ رواہ الدارقطنی واسنادہ صحیح۔ سالم رحمہ اللہ سے مروی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے انہ کان اذا تیمم، جب وہ تیمم فرماتے، ضرب بیدیہ ضربۃ فمسح بهما، تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، ان کے ساتھ اپنے فمسح بهما وجہ، وہ اپنے چہرے کا مسح کرتے، ثم ضرب بیدیہ ضربۃ اخرى، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دوسری بار زمین پر مارتے، ثم مسح بهما یدیہ الى المرفقین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرتے، ولا ينفض یدیہ من التراب، اور اپنے ہاتھوں کو مٹی کی وجہ سے جھاڑتے نہیں تھے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو دارقطنی نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اب ان حدیث کے تحت 2 مسئلے فقہا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں لازم ہیں یا 1 ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اما ثلاثہ، جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 ضربیں لازم ہیں، ایک سے چہرے کا مسح ہوگا اور دوسری سے ہاتھوں کا کونیوں تک مسح کیا جائے گا۔
ایک دفعہ پاک مٹی پر ایسے دونوں ہاتھ ماریں گے، ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیں گے، اور پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر ماریں گے اور مار کر کے ان کو اپنے ہاتھوں پر مسح کریں گے، اپنے ہاتھوں پر پھیریں گے کونیوں تک، جیسے کہ دھوتے وقت کونیوں تک جو ہے نا ہاتھ پھیرا جاتا ہے بازو پہ، اس طرح مسح کریں گے دونوں ہاتھوں کا۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ مارے، پاک مٹی ہو، ایک دفعہ ہاتھ مارے، وہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ انہی ہاتھوں کو چہرے پر بھی پھیر لیں، چہرے کا مسح بھی کر لیں اور ہاتھوں کا مسح بھی کر لیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو ہے وہ احادیث باب ہیں، حدیث نمبر 176 سے لے کر 191 تک، یہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں، ان میں جو ہے جیسے حضرت عمار کی حدیث ہے فَأُمِرْنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیے گئے کہ ہم ایک دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں چہرے کے لیے، ثُمَّ ضَرَبَةً أُخْرَى، دوسری دفعہ جو ہے وہ ہاتھ مارے زمین پر لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے لیے کونیوں تک مسح کر لیں اس کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے، وہ بھی حدیث عمار ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی ضرب میں تیمم کا ذکر ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے چہرے کا بھی اور بازوؤں کا بھی مسح کر لیا، تو وہ ان کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک ہی ضرب سے کیا ہے دونوں چیزوں کا مسح، تو لہٰذا ایک ہی ضرب دونوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا جواب ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے کہ وہ جو حضرت عمار کی حدیث ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں، ایک ہی ضرب کے لیے جس سے آپ نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی ضرب چہرے اور ہاتھ دونوں کے لیے کافی ہے، وہ حضرت عمار کو تیمم الجنابہ کی کیفیت معلوم نہ تھی، ان کو کیفیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ یعنی انہوں نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت کے لیے بھی اسی طرح تیمم کیا جاتا ہے جس طرح کے وضو کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں صرف ایک اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیمم للوضو اور تیمم للجنابہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی بندہ جنابت کی حالت میں ہو تو وہ بھی تیمم، جب اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا حکم ہے، اور اس طرح جب بے وضو ہو پانی نہ ملے تو تب بھی تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اب اس میں کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، غسل کے لیے تیمم کیسے کرتے ہیں اور وضو کے لیے تیمم کیسے کرتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو تیمم للجنابہ کی کیفیت بتانے کے لیے صرف اشارہ کیا ہے، تو یہ جواب دیا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ کی طرف سے۔ دوسرا مسئلہ ان حدیث کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مرفقین تک تیمم لازمی ہوگا یا پھر کفین تک، یعنی کونیوں تک مسح کیا جائے گا یا پھر کلائی تک مسح کیا جائے گا ہاتھوں کا، تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ایک طرف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرفقین تک تیمم لازم ہے، یعنی کہ کونیوں تک تیمم کیا جائے گا، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ کفین تک ہی لازمی ہے، کونیوں تک لے جانا ضروری نہیں ہے۔ ان میں بھی جو ہے مختلف احادیث ہیں، اس میں بھی اس باب میں بھی، تو اس میں فقہا جو ہے وہ الگ الگ احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ مذکورہ احادیث ہیں جن میں مرفقین تک ہے یا ذراعین تک کا ذکر ہے، ذراعین ہو یا مرفقین ہو، بازوؤں کا یا پھر کونیوں کا ذکر ہے، تو ان سے استدلال کر کے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مرفقین تک تیمم لازمی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمار ہی کی حدیث ہے اس مسئلے میں بھی، جس میں کفین کا ذکر ہے، تو اس میں چونکہ کفین ہے، کلائی تک کا ذکر ہے، تو امام احمد اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ تیمم کی حد جو ہے وہ کفین ہے، مرفقین نہیں ہے، یا پھر بازو اس میں شامل نہیں ہے، صرف ہاتھ ہی ہاتھ جو ہے ان پر مسح کیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک اجمالی تعلیم تھی، اس میں صرف اشارہ مقصود تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے کے تحت حدیث عمار کا جواب دیا ہے کہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت بتانے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے اشارہ کیا ہے، تو وہ ایک اجمالی تعلیم تھی، اس وجہ سے اس حدیث سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ جو ہے وہ تیمم کفین تک ہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب التیمم کے تحت جو مذکور احادیث ہیں 7 احادیث، 3 کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. آج جو ہے وہ 7 احادیث کا ترجمہ تشریح ہے اور اس کے بعد 2 فقہی مسئلوں کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، تیمم کہاں تک لازم ہے اور مرفقین تک ہے یا پھر کفین تک ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، حضرت عمار کی حدیث جس میں کفین تک کا ذکر ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.